کاٹیج کی مدھم روشنیوں میں ہر شے لرزتی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا ہوا تھا اور بار بار جھٹکے دے کر آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسے یہ کاٹیج گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار نے اپنی سرخ آنکھیں کھولتے ہوئے ان رقاصاؤں کو دیکھنے کی کوشش کی جو ڈانس کر رہی تھیں۔ کاٹیج میں تیز موسیقی گونج رہی تھی، ایسی آواز جو عام دلوں کو جوش دیتی ہے، مگر زاویار کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آواز نہیں، گولیوں کی بوچھاڑ ہو جو اس کی کن پٹی کو چھید رہی ہو۔ اس نے بامشکل پلکیں اٹھائیں، آنکھوں کی سرخی اور چکراتے وجود سے ان ناچتی ہوئی رقاصاؤں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرہ اس کے گرد ایسے گھوم رہا تھا جیسے وقت نے اپنے قدم ڈگمگا دیے ہوں۔ زاویار نے نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں مگر شیر خان کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کی گردن تھک کر پیچھے کو ڈھلک گئی، سر صوفے کی پشت سے جا لگا اور اس کی آنکھیں نیم وا ہو گئیں۔ زاویار خان زادہ جو پہاڑوں جیسے حوصلے کا مالک تھا، اتنی آسانی سے وہ اپنے ہوش نہیں گنوا سکتا تھا۔ آج پہلی بار کسی چیز نے اسے توڑا تھا۔ آج پہلی بار اسے یہ حرام مشروب پلائی گئی تھی جو کافی پر اثر تھی۔ یہ زہر اس کے خون میں اترا ہوا تھا، اس حرام مشروب کا زہر جو کسی اور کے لیے شاید وقتی سرور ہو سکتا تھا مگر اس کے لیے بد ذائقہ احساس تھا، ایسا گناہ جس میں لذت تک نہ ہو۔ اس کا دماغ دھیرے دھیرے نیم غنودگی میں جا رہا تھا۔ سرخ میکسی میں نیلی نم آنکھوں کے ساتھ لرزتے لبوں میں کپکپاتی آہیں، وہ سرخ رنگ میں جھم سے اتر آئی تھی۔ سردی سے کپکپاتے لرزتے ہونٹ، نیلی آنکھوں میں گلابوں سی نمی۔ زاویار خان زادہ کو بری طرح سے جھٹکا لگا۔ بھلا اس عورت کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور نشے کا ایڈکٹ ہو سکتا تھا؟ کوئی اور نشہ اس کے وجود میں اتر سکتا تھا؟ عائش ملک ایک وجود نہیں، ایک آگ تھی جو وجود کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ وہ آگ یکدم زاویار خان زادہ کو خود کے اندر بھڑکتی محسوس ہوئی۔ وہ آگ اس کے اندر بری طرح دہک رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنا سر دائیں بائیں پٹکتے عائش کے مخملی وجود کی قربت کے لیے پاگل ہوا۔ وہ سچ میں ایسا نشہ تھی جو بروقت نہ ملے تو انسان اپنی رگیں کاٹ دے، تو یہ شراب کا نشہ کیسے اس پر حاوی رہ سکتا تھا؟ آہستہ آہستہ اس پر عائش ملک کا نشہ حاوی ہو رہا تھا۔ وہ بے ہوشی سے ہوش کی دنیا میں واپس آنے لگا۔ زاویار خان زادہ نے ایک جھٹکے سے اپنی سرخ آنکھیں کھولیں۔ وہ گہرے سانس لیتے سیدھے ہو کر بیٹھتے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دینے لگا۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنی سرخ آنکھیں رقاصاؤں پر گاڑ گیا۔ وہ اتنا انا پرست تھا، وہ جتنا مرضی عائش ملک کے لیے تڑپ لے، مگر آج رات وہ اس کے پاس نہیں جانے والا تھا۔ وہ عائش ملک کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ سکتا تھا مگر بیزاریت نہیں۔ کیوں تھی وہ بیزاریت؟ اگر تھی تو وہ کیوں نہیں اس کے لیے بیزار ہو رہا تھا؟ وہ تو منتقم مزاج زہر خند بندہ تھا، جو سامنے والا اسے دیتا وہ بدلے میں اسے سود سمیت لوٹاتا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ان رقاصاؤں میں اپنا دل و دماغ لگانے لگا۔ یہ بھی تو عورتیں ہی تھیں۔ عائش والا مقام نہیں تھا مگر عورتیں ہی تھیں۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ چوکر میں کون سے رنگ کے پتھر جڑے تھے؟ وہ ان رنگوں میں ایک بار پھر سے الجھا۔ شمیم خان نے زاویار خان زادہ کو ہوش میں دیکھتے ایک اور گلاس مشروب سے بھرتے اپنی قمیض کی جیب سے گولی نکالتے اس گلاس میں ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے وہ گلاس اٹھائے زاویار خان زادہ کی طرف بڑھا۔ یہ لو۔ شمیم خان نے مسکراتے ہوئے گلاس زاویار خان زادہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں چاہیے، زاویار خان زادہ نے رقاصاؤں پر اپنی سرخ نگاہیں بامشکل ٹکائے کہا۔ اس کا مضبوط بدن مدھم سا لرز رہا تھا۔ وہ بہت مشکلوں سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ اپنے لرزتے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے تھوڑا سا آگے کو ہوتے ان رقاصاؤں کو دیکھنے لگا۔ شمیم خان بغور اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے وہ گلاس پھر سے اس کے سامنے کر گیا۔ زاویار خان زادہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ نہیں چاہیے تو مطلب نہیں چاہیے۔ زاویار خان زادہ اپنی پسٹل صوفے سے اٹھائے شمیم خان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر فائر کر گیا۔ گلاس ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوتے نیچے گرا۔ شمیم خان بدحواس ہوتے بلکہ بری طرح سے چیختے ہوئے اچھلا۔ اس کا نشانہ ذرا سا چونکتا گولی اس کی ہتھیلی کو چھید ڈالتی۔ فائر کی آواز پر رقاصائیں سہمتے ہوئے رک گئی تھیں۔ شیر خان کے باقی دوست بھی صوفوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ زاویار خان زادہ اپنی آنکھیں سامنے رقاصاؤں پر گاڑے ہوئے تھا۔
ڈانس کرو، وہ دھاڑا تھا۔ رقاصائیں لرزتے ہوئے دوبارہ سے ڈانس کرنے لگی تھیں۔ پسٹل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ شمیم خان اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زاویار خان زادہ دانت پر دانت جمائے ہوئے ان رقاصاؤں پر اپنی سرخ خون اتری آنکھیں گاڑ گیا جو پہلے سے بھی زیادہ جنونی انداز میں اسٹیپ لینے لگی تھیں۔ زاویار خان زادہ اگلے 2 منٹ میں مزید بیزار ہوا تھا۔ وہ لب بھیجتے صوفے سے اٹھتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں ہی پکڑی تھی۔ شیر خان کے سب دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ اس پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ شیر خان نے کہا تھا یہ آج رات ہوش میں نہ آئے۔ رمیز خان نے تشویش زدہ لہجے میں سب دوستوں سے کہا۔ شراب کا نشہ اس کے لیے طاقتور نہیں ہوگا، مگر عورت کا نشہ اسے ہوش کھونے پر مجبور کر دے گا۔ دنیا کا سب سے طاقتور نشہ جو دل و دماغ سب بند کر دے۔ شمیم کی بات پر سب بلند و باک قہقہ لگا گئے تھے۔ شمیم اٹھتے ہوئے رقاصاؤں کی طرف بڑھتے انہیں زاویار کے متعلق سرگوشی میں ہدایت دینے لگا۔ ایک ڈانسر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آج رات زاویار کو اس کاٹیج میں روکنے کی شیر خان نے اسے ایکسٹرا پیمنٹ دی تھی۔ اسے صرف زاویار خان زادہ کو اپنی اداؤں میں الجھانا تھا تاکہ زاویار خان زادہ کو یہی لگے کہ اس کے کاٹیج میں رکنے کی وجہ ڈانسرز تھیں جن کی وجہ سے وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ وہ ڈانسرز زاویار خان زادہ کو اپنی اداؤں میں الجھاتے اسے مشروب پلاتی تو اس کا شک کسی صورت شیر خان پر نہ جاتا۔ وہ یہی سمجھتا کہ اس نے نشہ رقاصہ کے ہاتھوں کیا ہے، اسے شیر خان نے نشہ نہیں دیا تھا۔ شیر خان اتنا احتیاط صرف عائش ملک کے لیے برت رہا تھا۔ اس پر ایک آنچ بھی آئے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زاویار خان زادہ کمرے کے واش روم میں داخل ہوتے، واش بیسن کا نل کھولتے اپنا سر نل سے بہتے تیز دھار پانی کے نیچے کر گیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے گھنے بالوں کو بھگوتے اس کا چہرہ بھی بھگو رہا تھا۔ وہ اڑیل شفاق بے رحم زاویار خان زادہ تھا جو کسی چیز کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے یہ مشروب شیر خان نے پلایا، وہ سمجھ گیا تھا یہ شراب ہے جو اس پر اثر کر گئی ہے۔ وہ اپنا سر نل کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ ٹھنڈے پانی سے وہ ہوش میں آ رہا تھا، برفیلے پانی سے رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھے ہوئے تھا، آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ وہ 5 منٹ تک اپنا سر اس نل کے ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھے رہا۔ اس نے سیدھے ہوتے اپنے سر کو پھر سے دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ گیلے بالوں سے پانی کی بوندیں دائیں بائیں گری تھیں۔ وہ سر کو دائیں بائیں جھٹکا دے رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کی پیشانی کے ساتھ چپکے تھے۔ زاویار خان زادہ مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ٹاول سٹینڈ سے تولیہ اتارتے اپنے گیلے بال خشک کرنے لگا۔ وہ سختی سے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ شیر خان کہاں ہے؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے بھاری اعصابوں پر بامشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ مجھے شراب کیوں پلائی؟ وہ تولیہ سلیب پر پٹکتے جھکتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھوں سے سلیب کو جکڑ گیا۔ سیاہ سرخ آنکھیں مرر میں گاڑے ہوئے تھا۔ نشہ بہت اسٹرانگ تھا۔ زاویار خان زادہ کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ ابھی تک ہوش و خرد سے بیگانہ ہوا ہوتا۔ اس کے مضبوط اعصابوں نے اس پر یہ نشہ حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے حویلی جانا ہے، عائش کے پاس جانا ہے، اسے میں کیسے وہاں پر اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ پہلی بار اس پر یہ سوچ حاوی ہوئی تھی۔ عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود کو گھیرا ڈالا تھا۔ یہ لمحہ شاید پہلا تھا جب ایک بچگانہ انا کے نیچے دبی ہوئی حقیقت نے سر اٹھایا تھا۔ کیسے چھوڑ آیا میں اسے اکیلا وہاں؟ سوال اس کے وجود کی دیواروں پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ عجیب سی بے چینی، جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز دراڑیں ڈالنے لگی ہو۔ اس کی عورت، اس کی عزت، اس کی بیوی وہاں اکیلی تھی، اور وہ خود کسی ضد، کسی خفت، کسی جھوٹے غرور کے سپرد کر آیا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی، صرف اس کی، اس کی ملکیت۔ وہ چاہے بیزار ہو یا نفرت کرے مگر وہ اس کی تھی۔ کیا وہ ایسا مرد تھا؟ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں تھا۔ وہ عورت اس کی تھی، صرف اس کی، اس کی ملکیت۔ چاہے وہ نفرت کرے، آنکھیں چرا لے یا بیزاری دکھائے، مگر وہ حقیقت بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ عورت اس کی تھی۔ 4 مہینوں کی اندھیری راتیں، وہ لمحات، وہ سسکیاں، وہ سرگوشیاں، سب گواہ تھیں کہ وہ عورت جب اس کے قرب میں ہوتی اس کی مرضی سے انکار نہیں کر پاتی تھی۔ بات عائش ملک کی مرضی کی نہیں، بات اس کی مرضی کی تھی۔ ہوتا تو وہی رہا جو اس نے چاہا۔ وہ اپنی پسٹل اپنی قمیض کی جیب میں ڈالتے، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے واش روم سے باہر آیا۔
ان میں سے ایک خوبصورت سی رقاصہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے زاویار خان زادہ کے چوڑے سینے سے لپٹے اس کی گردن میں باہیں حائل کر گئی تھی۔ ناگواری سے زاویار خان زادہ کا انگ انگ بھڑکا تھا، ضبط سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ پہلی بار کوئی غیر عورت اس کے ساتھ اتنی بے باکی سے لپٹی تھی۔ ان محفلوں کا حصہ بننے کے باوجود اس نے باقی مردوں کی طرح کبھی کسی عورت کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زاویار خان زادہ دانت پر دانت جمائے اس ڈانسر کی باہیں اپنی گردن سے بری طرح سے جھٹکتے اسے خود سے دور دھکیل گیا۔ وہ کمرے کے بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ وہ اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے پھر سے زاویار کی طرف بڑھی۔ وہ اسی لمحے اس کے اطراف میں پسٹل سے فائر کر گیا۔ وہ خوف سے مجسم ہوئی تھی، وہ چیخ بھی نہ سکی تھی۔ رقص تمہارا پیشہ ہے، اس سے آگے تم کیا ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میں وہ مرد نہیں جو کسی بھی عورت کو اپنی گردن کا زیور بنا لے۔ اس کے آخری لفظ زہر میں بجھے تھے۔ دوسرے لمحے وہ اپنی مردانہ شال جو ایک کندھے سے ڈھلک رہی تھی وہ جھٹکے سے سمیٹ کر اسے مفلر انداز میں گردن میں ڈالتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پسٹل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ باہر رقاصائیں اور شیر خان کے دوست اسٹل کھڑے تھے۔ میوزک ابھی بھی تیز آواز میں گونج رہا تھا۔ وہ سب کو ایک نگاہ دیکھتے کاٹیج سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے پہاڑ کی اونچی نیچی سڑک سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ وہ کٹن راستے چھلانگیں مارتے اتر رہا تھا۔ رات گہری سیاہ برفیلی تھی اور اسے حویلی جانے کی جلدی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے دماغ پر نشہ حاوی ہونے لگا۔ وہ خود پر قابو پاتے نیچے تیزی سے اترتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اپنی قمیض کی جیب سے چابی نکالتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں تاریک سڑکوں اور اونچے نیچے بلند پہاڑوں کو ونڈ سکرین سے دیکھتے بامشکل گاڑی کا کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا۔ التمش خان کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی۔ وہ شیر خان کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ شیر خان جواباً اسے اسپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شیر خان کی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا۔ وہ بے خوفی سے التمش خان زادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ التمش خان زادہ کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے وجود کی نیلی رگیں ابھر رہی تھیں، اس کی گردن کی رگیں پھول رہی تھیں۔ عائش بیڈ پر بیٹھے مجسم سی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے خود سے زیادہ شیر خان کی فکر ہو رہی تھی۔ التمش خان زادہ شیر خان کو مار سکتا تھا، اس کے پاس دلیل بھی تھی، بڑی مضبوط دلیل تھی، وہ تھی غیرت۔ وہ اسے شیر خان کے ساتھ بند کمرے میں دیکھ کر شیر خان کو موت کے گھاٹ اتار گیا اور زاویار خان زادہ یہ جانتے کہ وہ شیر خان کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھی اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ عائش خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ شیر خان کو ایک بات تو کہنا بھول گئی تھی کہ وہ زاویار خان زادہ کے علاوہ بھی کسی مرد سے ڈرتی تھی۔ وہ تھا التمش خان زادہ جو اس سے بڑھ کر سفاک اور بے رحم تھا۔ عائش کی آنکھوں کے سامنے وہ ہولناک منظر پھر سے دھند کی مانند ابھرا جب التمش خان نے زاویار خان زادہ کے اشارے پر اذان پر چابک برسائے تھے۔ ایکشن میں نہ رحم نہ تذبذب، صرف وحشیانہ قوت تھی، جیسے اس کے بازو میں انسان نہیں حیوان سما گیا ہو۔ وہ جتنی قوت لگا سکتا تھا وہ لگا رہا تھا۔ ہر چابک کی ضرب کے ساتھ اذان کا جسم تڑپتا اور ڈیرے میں گونجتی اذان کی چیخیں جیسے عائش کی روح پر داغ چھوڑتی چلی گئیں۔ ان چابکوں کی دھاڑتی ہوئی آوازیں آج بھی اس کے کانوں میں بجتی تھیں اور ہر بار اسے یوں لگتا جیسے اس کی سماعت میں کوئی زہریلا خنجر پوست ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ انسان جتنا درد سے گزرے وہ عادی ہو جاتا ہے، وہ موت کو گلے لگانے سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ انسان درد کی انتہا پر بھی جینا چاہتا ہے۔ موت کو گلے لگانا وہ آخری خواہش، وہ آخری عمل ہوتا ہے جب وہ زندہ ہوتے بھی مردہ ہوتا ہے۔ درد خوف سے گزرتے عائش ملک جینا چاہتی تھی۔ ہاں وہ جینا چاہتی تھی۔ وہ اس بند کمرے میں اذیت ناک موت نہیں مرنا چاہتی تھی جو اس کی موت پر بے رحم سوال اٹھا دے۔ عائش کی کربناک سسکیاں اس کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ اپنے سرخ لبوں پر اپنا کپکپاتا ہاتھ مضبوطی سے جما گئی تھی۔ ایک گولی کی آواز اور تیرا یہ بدذات جسم ہمیشہ کے لیے اس غلیظ روح سے آزاد۔
التمش خان زادہ شیر خان کی کنپٹی پر پسٹل رکھے کسی خون اشام درندے کی مانند ہو رہا۔ نہیں التمش، عائش بیڈ پر بیٹھے اسے کپکپاتے لبوں سے پکار بیٹھی۔ شش، خبردار، میرا نام اپنے لبوں سے آپ نے پکارا، ورنہ خان کے آنے سے پہلے آپ پر گولیاں برسا دوں گا۔ وہ گردن موڑتے عائش پر خون اتری نگاہ ڈالتے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے غرا اٹھا۔ وہ اس کی پسٹل کی نوک کا دباؤ شیر خان کی پیشانی پر بڑھتا جا رہا تھا۔ شیر خان خاموش تھا مگر اندر ہی اندر دہکتا اپنے لبوں کو بھیجے التمش خان زادہ کے سامنے کھڑا تھا۔ نگاہوں میں ایک سوال تھا مگر زبان خاموش۔ بات اس کی زندگی کی نہیں، عائش ملک کی عزت پر آن ٹھہری تھی۔ یہ بات ایک عورت کے نام اس کی حرمت اور عزت کی تھی، یعنی عائش ملک کی عزت۔ وہ اور عائش ملک ایک کمرے میں پائے جاتے تو وہ کسی سے کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ وہ گل جانا کے کمرے میں محض کام سے آیا، عائش بھی وہاں گل جانا کو ڈھونڈتے آ گئی۔ جو بھی دیکھتا وہ مان جاتا، مانتا نہ بھی اسے ماننا پڑتا۔ کوئی بھی یقیناً خون سے نہیں کھیل سکتا تھا۔ بات اسی بند کمرے میں رہ جاتی۔ مگر اب بازی پلٹ گئی تھی۔ وہ 3 لوگ اس بند کمرے میں تھے۔ اس بند کمرے میں موجود تیسرا خاموش گواہ وہ بند دروازہ تھا، جو سچ کو چھپا نہیں سکتا تھا اور جھوٹ کو روک نہیں سکتا تھا۔ عزتوں کے فیصلے گواہوں سے نہیں، منہ بولتے مناظر سے ہوتے ہیں۔ اب وہ تینوں ایک بند کمرے میں تھے۔ نہ وقت تھا دلیلوں کا، نہ مہلت تھی صفائی کی۔ عائش کا اس کمرے میں ہونا خود اس کے کردار پر لگنے والے داغ کے لیے کافی تھا۔ خان، عائش کے لب کپکپائے، بدن کسی سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ وہ کیسے امید کر سکتی تھی؟ سامنے کھڑا انسان جو زاویار خان زادہ کا وفادار تھا، وہ اس سے بے وفائی کرے گا؟ وہ کیوں زاویار سے کچھ بھی چھپائے گا؟ پہلے ونی کی حیثیت اس کے ساتھ جڑی، اب شاید بدکرداری کا طوق اس کی لاش کے ساتھ دفن ہوگا۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہوئی، جیسے وجود اندر ہی اندر منہدم ہو رہا ہو، پھر اپنے ہی دکھ میں خود عزیزی سے مسکرائی۔ تو عائش ملک، یہ تھا تمہارا انجام۔ زندگی نے ونی کی حیثیت بخشی اور موت نے بدنامی کا کفن۔ تمہاری قبر پر تو کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑے گا۔ وہ خود عزیزی سے مسکراتے روتی جا رہی تھی۔ التمش، خدا کے لیے، وہ بیڈ پر بیٹھے اپنے کپکپاتے ہاتھ التمش کے آگے جوڑ گئی۔ نہیں عائش، مت گڑ گڑائیں ان سنگ دل پتھروں کے آگے۔ شیر خان اذیت و کرب سے بھڑک اٹھا۔ اسی لمحے التمش خان زادہ کی پسٹل کی نوک پوری قوت سے شیر خان کے سر پر لگی اور خون کا فوارہ شیر خان کی پیشانی سے جاری ہوا۔ عائش لبوں پر ہاتھ جماتے سسکی لے گئی۔ خون شیر خان کی پیشانی سے بہتے اس کی آنکھوں، ناک، ٹھوڑی کو بھگونے لگا۔ اب اس عورت کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ یہ خان کی امانت ہے، خان کی، صرف خان کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خان کی عورت کے اتنا قریب کھڑے ہونے کی؟ کیسے ہمت کی؟ وہ اس کے سر پر مزید بے رحمی سے پسٹل سے وار کرتے غورایا تھا۔ شیر خان گہرے سانس لیتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ وہ مقابل سے طاقت میں کم نہیں تھا، مگر وہ سامنے بیٹھی عورت کے چہرے پر چھائی زردی سے ہار رہا تھا۔ وہ زرد تھی، اتنی زرد کہ اس کے چہرے پر کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس عورت کے کپکپاتے جسم کو دیکھتے مر رہا تھا۔ وہ اس عورت کی بے بسی پر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اس عورت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اسے یوں بدنامی کی موت مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ التمش، وہ بیڈ سے اٹھتے کپکپاتے وجود کے ساتھ التمش کی طرف بڑھی۔ رک جائیں وہیں، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ میرا بس چلے آپ کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ خان کو دھوکہ دے رہی تھیں اس بدذات کے لیے جو اپنے ہی دوست کی عزت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس جیسے بدذات کے لیے خان کو دھوکہ دے رہی تھیں۔ وہ عائش کے سینے پر پسٹل تانے گر جا۔ عائش وہیں پر مجسم ہوئی، چہرہ پہلے سے زیادہ زرد ہوا۔ بند کمرے میں پہلا وار اس کے کردار پر ہو چکا تھا۔ کچھ مت کہو اسے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے اسے بلایا تھا، اسے دھمکایا تھا کہ مجھ سے ملنے آئے۔ شیر خان ایک ہی سانس میں بولتے اس کے کردار کی وضاحت دینے لگا۔ التمش خان زادہ شیر خان کو خون اشام درندے کی مانند گھورنے لگا۔ نہیں التمش، مم، ایسا کچھ نہیں۔ مم، میں اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ مم، مجھے زاویار کی قید سے رہائی دے دے۔ مم، میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی۔ شیر خان نے یہ سنتے انکار کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے ٹوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔
وہ اپنی وجہ سے شیر خان کو موت کے گھاٹ اترتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سامنے کھڑا مرد 2 جوان بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ایک ماں کا جوان بیٹا تھا۔ اور عائش ملک اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی جو موت کے ڈر سے کسی انسان کی جان لے لے۔ شیر خان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ جھوٹ بول کر اسے بچا رہی تھی۔ عائش ملک سچ میں وہ نہ تھی جو دکھتی تھی، وہ بہت بہادر تھی، مگر وہ خود کو پہچان ہی نہ پا رہی تھی۔ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ یوسف مصر تمنا تیرے جلووں کے نثار، میری بیداریوں کو خواب زلیخا نہ بنا۔ ذوق بربادی دل کو بھی نہ کر تو برباد، دل کی اجڑی ہوئی بگڑی ہوئی دنیا نہ بنا۔ عشق میں دیدہ و دل شیشہ و پیمانہ بنا، جھوم کر بیٹھ گئے ہم وہیں میں خانہ بنا۔ یہ تمنا ہے کہ آزاد تمنا ہی رہوں، دل مایوس کو مانوس تمنا نہ بنا۔ وہ یہ صوفیانہ کلام بہت سنتا تھا، رب کو اس سے محبت ہو جائے یا وہ رب کا ہو جائے، اس نے ہمیشہ چاہا، مگر اس کا دل بدلتا ہی نہ تھا۔ آج دل میں دنیا کی محبت نہ رہی، نہ کسی کے لیے حسد رہا تھا، مگر وہ آج سامنے کھڑی عورت کو نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اب اس کلام کے صحیح معنوں میں سمجھ آئی تھی۔ رب کو پانے کے لیے اس کا ہو جانا پڑتا ہے، ورنہ وہ نہیں ملتا۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ عشق سچا ہو تو پا لینے کی خواہش نہیں رہتی، صرف اس کا ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ شیر خان کا دل رو رہا تھا۔ التمش خان زادہ گہرے سانس لیتے عائش پر پسٹل تانے، خون اشام نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش کا سچ اسے مزید پاگل کر رہا تھا۔ شیر خان نے اسی لمحے کمرے کی الماری کھولتے پسٹل نکالے، التمش خان پر تان گیا۔ عائش یہ شیر خان کے ہاتھ میں پسٹل دیکھتے مزید تھر تھر کانپنے لگی۔ جیت جس کی بھی ہوتی، بدنامی اسی کے حصے میں آنی تھی۔ یہ وہ کیا کر بیٹھی تھی؟ وہ کیوں اس کمرے میں آئی؟ وہ پچھتاووں میں جلنے لگی۔ شیر خان کو خود پر پسٹل تانے دیکھتے التمش خان زادہ کہکا لگا گیا، غلطی ہو گئی، تو جیسے سانپ کا سر عین وقت پر نہ کچل سکا۔ ٹھیک کہتے ہیں، سانپوں کے سر فوراً کچلے جاتے ہیں، انہیں دودھ نہیں پلایا جاتا۔ التمش شیر خان پر پسٹل تانے غرایا۔ میں نے سوچا عائش بی بی کی موجودگی میں تیرے غلیظ خون کے چھینٹے اس کمرے کی در و دیوار پر پڑے تو عزت پروار خان کے ہی ہوگا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ التمش خان زادہ طیش و عالم میں شیر خان کی طرف بڑھتے اس کی پیشانی پر پھر سے پسٹل رکھ گیا۔ جواباً شیر خان نے بھی اس کے دل کے مقام پر پسٹل رکھا تھا۔ مجھ جیسے سانپوں کو دودھ نہیں پلایا جاتا، مگر تم جیسے غلاموں کو غلام بنانے کے لیے کسی دودھ یا زہر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، صرف زنجیر کافی ہوتی ہے۔ یہاں سے قید کیا جاتا ہے۔ شیر خان اپنی انگشت شہادت اپنی گن پٹی پر ٹھوکتے دانت پیستے استضاعیہ بولا، تم جیسے غلیظ خون کی دوستی سے مجھ جیسا غلام اچھا، جو چاہے یہاں سے قید ہو یا پھر یہاں سے۔ التمش نے اپنے سینے کو ٹھوکا۔ وفاداری میری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے، اور تیری رگوں میں خون کی جگہ پانی دوڑتا ہے، کیونکہ اپنے دوست کی عزت پر نظر رکھنے والے کی رگوں میں بہنے والے خون کا رنگ لال نہیں ہو سکتا۔ التمش خان زادہ کی سانسیں بری طرح پھولنے لگی تھیں، سانسوں میں بارود دہک رہے تھے۔ میرے خون کا رنگ بے رنگ ہی اچھا ہے، مجھے اپنے خون کا رنگ اپنی ذات کی پہچان نہیں چاہیے، مجھے کسی کی نگاہوں میں سرخرو نہیں ہونا۔ اگر اس بند کمرے میں میری موت بھی ہو گئی مجھے پرواہ نہیں، مگر سامنے کھڑی عورت کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مجھے مارنا ہے مارو، جو بھی الزام لگانا ہے لگاؤ، عائش کو جانے دو۔ شیر خان گہرے سانس لیتے التمش خان زادہ کے سینے پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا۔ خبردار، عائش بی بی کا نام بھی لیا، ان کے نام پر بھی صرف خان کا حق ہے۔ التمش شیر خان کے لبوں سے عائش کا نام سنتے بھپرا تھا۔ اور کیا کہا، عائش بی بی کی عزت کی پرواہ ہے؟ ایک بند کمرے میں کسی عورت کے اتنے قریب کھڑے ہو کر اس کی عزت کی رکھوالی کر رہے تھے تم کیا؟ التمش استضاعیہ مسکرایا۔ التمش یہ صرف میری مدد کر رہا تھا۔ عائش دبی آواز میں کپکپاتے لبوں سے بولتے رو پڑی۔ کون سی مدد؟ کیسی مدد؟ آپ خان کی عورت ہیں، مدد چاہیے تھی تو خان کے پاس جاتی، کیسے کسی غیر مرد کے قریب آئیں؟ اس کی شال
جکڑے کھڑی تھیں آپ۔ خان یہ دیکھ لیتا تو گولیاں اسی لمحے آپ کے وجود میں اتارتا، مگر اس سے پہلے وہ 100 بار غیرت کی چادر اوڑھے مرتا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے عائش کو دیکھتے زہر خند لہجے میں غرا رہا تھا۔ عائش اپنے کپکپاتے وجود پر قابو پاتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے اس بغیرت بھائی نے خان کے بھائی کو مارا، یہ تکلیف کم تھی جو اب آپ خان کو اپنی بدکاری سے مارنا چاہتی ہیں۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ عائش ملک اپنی سماعتوں پر ہاتھ رکھتے ہذیانی ہوتی چیخ پڑی۔ شیر خان اذیت سے عائش کو دیکھتے لب بھیج گیا۔ میرے نزدیک ہر وہ عورت بد کردار ہے جو اپنی خوشبو کی لذت سے کسی دوسرے مرد کو آشنا کرواتی ہے۔ التمش زہر خند لہجے میں غرایا، اور میرے نزدیک تم جیسے مرد کم ظرف اور گھٹیا ہوتے ہیں۔ شیر خان کی آواز میں آگ بھڑک رہی تھی، وہ غصے سے چیخ اٹھا۔ جو عورت کو پسپا کرنے کے لیے اس پر کردار کا داغ تھوپ دیتے ہیں، تم جیسے مرد کی سوچ صرف عورت کے جسم کے گرد گھومتی ہے، نہ کہ اس کی تکلیف کے۔ گھٹیا! شیر خان التمش خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے گھٹیا لفظ پر زور دیتے پھنکارا۔ شیر خان بکواس بند کرو ورنہ گردن میں پٹا ڈالتے کتا بنا دوں گا۔ التمش خانزادہ چیخا تھا۔ کتا؟ شیر خان کی ہنسی زہر آلود تھی۔ تو میرے گلے میں کیا پٹا ڈالے گا جس کی اپنی وفاداری کسی پٹے کی طرح جھولتی ہو؟ تجھے اس عورت کے آنسو نظر نہیں آتے جس کی عزت تمہارے خان کے نام سے جڑی ہو؟ وہ آج خون کے آنسو رو رہی ہے۔ اگر تمہارے خان میں ذرا سی غیرت ہوتی تو یہ عورت آج یوں بے یار و مددگار نہ ہوتی۔ شیر خان نے التمش پر چپتی نگاہ ڈالے قرب سے کہا، کیا بے یار و مددگار ہیں یہ؟ خان کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، کیا مدد کروں میں؟ اسے بھگانے والوں کا ساتھ دوں؟ التمش خانزادہ نے چپتے لہجے میں سوال داغا۔ تم شیر خان، تم اپنے رسم و رواج، اپنی روایتوں کو بھول گئے ہو۔ میں نہیں بھولا۔ 100 باتوں کی ایک بات، یہ عورت خان کے نکاح میں ہے، اس سے آگے کوئی بات، کوئی دلیل معنی نہیں رکھتی۔ یہ عورت ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ التمش خانزادہ زہر اگلتے لہجے میں پھنکارا تھا۔ شیر خان اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ کے رہ گیا تھا۔ وہ اور زاویار خانزادہ ایک ہی تھے، ایک جیسے بے رحم، دونوں کے اندر ایک جیسا زہر تھا۔ صفاق جو اپنے ظلم کو روایتوں کا نام دیتے تھے، وہ تلخی سے لب کاٹ کے رہ گیا۔ وہ کیسے اس کے وجود سے چوک گیا؟ دماغ نے تپتی راکھ کی طرح پوچھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ التمش خانزادہ کبھی ادھر کا رخ کرے گا۔ وہ زاویار کا اتنا وفادار تھا کہ وہ شاید اپنی آنکھیں بھی بند نہیں کرتا تھا۔ 3 تک گنتی گنوں گا، تیرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ 1 2 التمش خانزادہ نے پسٹل کی نوک کا دباؤ کنپٹی پر بڑھانا شروع کیا۔ نہیں التمش، ایسا مت کرو خدا کے لیے۔ تم اسے مار دو گے تو زاویار خانزادہ مجھے مار دے گا۔ مگر سوچو، اس بند کمرے میں موتوں کا انجام کیا ہوگا؟ خاک تمہارے خان کے سر پر بھی پڑے گی۔ عائش نے روتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی۔ عائش کی بات پر التمش کی انگلی ٹریگر پر تھر تھر آئی تھی۔ اس بات سے آپ میری نظروں میں مزید گر چکی ہیں۔ سب کچھ جانتے بوجھتے یہاں پر آئیں۔ خان کو رسوا آپ نے یہاں آ کر دیا ہے۔ خاک تو خان کے سر پر ڈل چکی۔ اچھی بات ہے وہ جان جائیں آپ کیسی عورت ہیں۔ وہ عائش پر خون اتری نگاہیں گاڑے پھنکارا۔ کیسی عورت ہے وہ؟ بتا مجھے، کیسی عورت ہے یہ؟ شیر خان اپنے حواس کھوتے اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں التمش کے پہلو میں رسید کر گیا۔ التمش عائش کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ شیر خان کی بھاری ضرب پر التمش کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ شیر خان نے بہت برے طریقے سے حملہ کیا تھا۔ التمش خان جیسا مضبوط انسان بھی ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے شیر خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے التمش خانزادہ اس پر گولی چلاتا، شیر خان نے اگلی ضرب اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر ماری۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے زمین پر گری تھی۔ التمش چت زمین پر گرا۔ شیر خان اسے قابو کرنے کے لیے جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے ہی التمش زمین پر پڑی پسٹل کی طرف بڑھتے، زمین سے وہ پسٹل اٹھاتے شیر خان پر تان گیا۔ شیر خان گہرے سانس لیتے اس کے پیٹ پر ایک گھٹنا جمائے اپنی پسٹل التمش خانزادہ کی پیشانی پر رکھے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ اپنی پسٹل شیر خان کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھا۔ شیر خان کی سانسوں میں آگ دہک رہی تھی۔ وہ خون نہیں چاہتا تھا، کیونکہ خون مطلب عائش کی عزت پر داغ۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا
عائش کے لفظ اسے روکے ہوئے تھے۔ وہ زاویار کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتا تھا، ورنہ وہ کب سے شیر خان کو مار دیتا۔ تم بغیرت ہو التمش، بغیرت! نکاح کے نام پر عورت کی سسکیوں کو تاوان کی صورت میں قبول کرتے ہو۔ عائش ملک تمہارے خان کے نکاح میں ہے، مگر مجبوری کے تحت۔ شیر خان پاگل ہوتے دھاڑا تھا۔ مجبوری میں آئی ہے یا زبردستی، مگر نکاح نکاح ہوتا ہے، سمجھے تم بغیرت انسان؟ التمش خان زادہ غصے سے دبی آواز میں غرایا۔ عائش چکراتے وجود سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر۔ عائش نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے منت کی۔ رحم کریں آپ پر؟ نکاح سے پہلے شابیر ملک اور نکاح کے بعد شیر خان آپ کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ آپ معصوم نہیں ہیں عائش بی بی۔ خان کی عورت نہ ہوتی تو میں آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ وہ شیر خان کے پیٹ پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے اپنی نگاہوں کا رخ عائش پر موڑے استہزائیہ ہنسا۔ التمش کے لبوں سے شابیر ملک کا نام سنتے عائش کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، یعنی وہ ایک ایک بات سن چکا تھا۔ وہ عائش ملک کا منگیتر تھا، خبردار اس پر کوئی گھٹیا الزام لگایا۔ شیر خان نے دھاڑتے ہوئے التمش کے سر پر پوری قوت سے پسٹل کی نوک ماری۔ اب التمش خان زادہ کی پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ عائش ملک نہیں، عائش زاویار خان زادہ بول اسے، ورنہ چیتھڑے اڑا دوں گا تیرے۔ وہ اس کے پیٹ پر پسٹل کی نوک کھبوتے دبی آواز میں غرایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی عائش کے یہاں ہونے کا کانوں کان پتہ چلے۔ زاویار خان زادہ کا جھکا سر وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ وہ زاویار خان زادہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ کوئی تکلیف، کوئی گولی پہلے اس کے وجود کو چیرتی، پھر زاویار خان زادہ کی طرف بڑھتی۔ اسی اثنا میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ تینوں نفوس ساکت ہو چکے تھے۔ عائش کا تو وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دروازہ کھولو! زاویار کی گرج پر عائش کی سانسیں تھم چکی تھیں، اس کی نیلی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل چکی تھیں۔ شیر خان جلدی سے التمش خان زادہ کے اوپر سے اٹھا۔ التمش گہرے سانس لیتے منہ پر ہاتھ پھیرتے کھڑا ہوا۔ سب کے چہروں پر آنے والے لمحوں کا سوچ کر خوف تھا۔ دروازہ کھولو التمش، ورنہ میں توڑ ڈالوں گا۔ زاویار خان زادہ کی آواز میں دہکتی آگ تھی۔ التمش نے آگے بڑھتے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ زاویار خان زادہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر ناقابل یقین تھا۔ زاویار خان زادہ کو حویلی کے در و دیوار خود پر دھڑ دھڑ گرتے محسوس ہوئے۔ اس کے دوست اور اس کے گارڈ کے ساتھ اس کی بیوی دلہن کی طرح سجی بند کمرے میں تھی۔ وہ عائش کی تلاش میں ادھر آیا تھا۔ اندر سے آتی التمش کی آواز پر اس کے قدم گل جانا کے کمرے کی جانب بڑھے۔ عائش اندر ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شیر خان، التمش خان خون میں نہائے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں پسٹل تھی، دونوں کے چہرے سرخ تھے، آنکھوں میں خون تھا، مگر خون تو زاویار خان زادہ کی آنکھوں میں اتر رہا تھا، ایسا خون جو بہنے لگا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ کمرے میں گونجی تو عائش بدحواس ہوتے جیسے اچھلی۔ وہ ایسے کانپ رہی تھی جیسے اس کا بدن مسلسل وائبریشن پر لگا ہو۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں بھی اس کے چہرے پر مردے کی سفیدی تھی۔ زاویار خان زادہ کی سرخ آنکھوں میں سبز وینز اتر آئی تھیں۔ اس کی پیشانی، اس کی گردن، اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگیں۔ خون اتری نگاہیں صرف اپنی بیوی پر تھیں۔ زاویار! وہ ہچکیاں لیتے تیزی سے زاویار خان زادہ کی طرف بڑھتے، اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔